نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس وقت ہم جس انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک ہر انسان کی ایک مشینی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی انسان اپنی فیکٹری کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی دکان کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے آفس کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اسکول کالج جا رہا ہے، کوئی مدرسے اور مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائن میں ترقی دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ٹرانسپورٹ کی لائن میں محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ اسے عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی درزی کے پاس بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے سینے کا فن اسے دے دیتے ہیں۔ کوئی روٹی پکانے والے کے پاس بیٹھ جائے تو اس کو روٹی پکانی آ جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی کوک کے پاس بیٹھ جائے تو اسے سالن پکانا، کھانا بنانا آ جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی کسان اور دہقان کے ساتھ کوئی وقت گزار دے تو وہاں پر اسے بیج بونا، کھیتی باڑی اسے آ جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی کپڑے والے کی دکان میں بیٹھ جائے، کپڑے بیچنے والے کے پاس بیٹھ جائے تو اسے یہ طریقہ آ جاتا ہے کہ اپنے کسٹمر کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے، اس کو چیز کیسی بیچی جا سکتی ہے۔ دنیا میں الغرض جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں محنت چل رہی ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی چیز پہ محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس محنت کا ثمرہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان نے سمندر کی تہ میں جانے کی کوشش کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبدوزوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا۔ انسان نے کوشش کی پہاڑوں کو چیر کر کے رستہ بنانے کی تو 8 میل کے پہاڑوں کو اندر سے چیر کر کے، اس کے سینوں کو چیر کر کے آر پار انسان نے رستہ بنا لیا۔ انسان نے کوشش کر لی کہ میں چاند کا سفر کر لوں، آسمانوں پہ چلا جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا۔ انسان نے کوشش کی ہوائی جہاز کے ذریعے سے اپنی مسافروں کو سمیٹ لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی اس محنت کے اندر کامیاب کر دیا۔ دنیا میں جو انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے، جس چیز پہ محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس چیز کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، دوڑیں یہاں پہ دو ہیں۔ ایک دوڑ کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسری دوڑ کا تعلق آخرت سے ہے۔ جس دوڑ کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہوئی ہے، یہ دنیا کی دوڑ ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک سڑکوں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ اگر آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے تو ہر ایک کے پیچھے دنیا کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے، بس بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے۔ ارے بھائی، دنیا کے اندر یہ جو چیز ہے کہ صرف اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت تو جانوروں کو بھی دی۔
دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جیسے سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، سابریہ کے بے شمار ہزاروں لاکھوں پرندے وہاں سے سفر کر کے چلے جاتے ہیں گرم پانیوں کی طرف، گرم علاقوں کی طرف۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، جس علاقے میں ان کی بود و باشت ہے، وہاں پر ان کے لیے کھانے کا کچھ نہیں ملتا ہے۔ اب وہ گرم علاقوں کا سفر کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے 6 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے جو وہاں پر روزی روٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لیں۔ یہ تو ہمارے آنکھوں کی بات ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں لاکھوں مچھلیاں جب سردیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ٹھنڈے پانیوں سے گرم پانیوں کا سفر شروع کر دیتی ہیں، وہ بھی گرم پانیوں کا سفر شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی ہے، یہ عقل و شعور دے رکھا ہے۔ مچھلیاں سفر کر کے کیا نام ہے ٹھنڈے پانی سے گرم پانی کی طرف چلی جاتی ہیں، چلتے چلاتے مچھلیاں بحر الکاہل تک پہنچ جاتی ہیں، خود مچھلیاں مر جاتی ہیں، انڈے ڈالتی ہیں، ان سے بچے بن جاتے ہیں، وہ بچے جہاں سے ان کے ماں باپ چلے تھے اس کی طرف دوبارہ سفر کر کے واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کی بھی محنت ایک چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر انسان کوشش کر رہا ہے روزی روٹی کے لیے، جانور بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں روزی روٹی کے لیے، مچھلیاں بھی کوشش کر رہی ہوتی ہیں روزی روٹی کے لیے۔ اصل ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پر آئے اور کچھ کھا کر کے پی کر کے یہاں سے چلا جائے۔ مولائی روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمیت لحم و شحم و گوشت نیز، آدمیت لحم و شحم و گوشت نیز، آدمیت جز رضائے دوست نیز، گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و بو جہل ہم یکساں بدے۔ فرماتے ہیں کہ آدمیت گوشت اور گوشت کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اپنے رب کی رضا کی تلاش۔ فرماتے ہیں اگر صورت کے حساب سے آدمی انسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو دنیا میں یہ ساری دوڑیں، یہ حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر تقریباً 99% اس وقت جو محنت چل رہی ہے وہ دنیا کی ہے۔ ساری یہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، بھائی کیوں بن رہی ہے؟ تاکہ ہم اچھی زندگی گزار لیں۔ سڑکیں بن رہی ہیں، کیوں بن رہی ہیں؟ اچھی زندگی گزار لیں۔ مختلف ایجادات ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ اچھی زندگی گزار لیں۔ سب کے پیچھے زندگی زندگی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی گزر کے رہے گی۔ اللہ نے ہم آپ کو بھیجا ہے بندگی، زندگی تو ویسے ہی گزرنی ہے، ہر ایک کی گزرنی ہے۔ محنت انسان کر لے، اللہ تبارک و تعالی محنت سے منع نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ضرورت کا پہنچا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے کس چیز کے لیے؟ بندگی سکھانے کے لیے، بندگی سکھانے کے لیے۔ کچھ اس معاشرے میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں شام تک قرآن پہ محنت کر رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں، کچھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ صبح سے شام تک اس چیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ کو کرنا ہمیں آ جائے۔ تو اللہ والے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے، اللہ کا نام یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو، تھوڑا سا وقت نکال لو، یہ اسی لیے تاکہ انسان کی زندگی بندگی پہ آ جائے۔ زندگی تو سب نے گزارنی ہے، جو انسان جتنی زندگی لے کر کے اس دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کو زندگی یہاں پر گزارنے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب سسٹم ہے، کوئی انسان گر کے نہیں مرتا اور کوئی انسان بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے۔ جہاز سے پچھلے سال یہاں پہ حادثہ ہوا، جہاز سے بندہ گرا، بندے کی جہاز سے گرنے والے بچ گئے، جو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے وہ مر گئے۔ ہمارے ایک مؤذن نے سنایا، کہا کہ میں اتحاد ٹاؤن سے آیا، مجھے صدر جانا تھا، تو سولجر بازار میں ایک ہوٹل پہ چائے بڑی اچھی ملتی تھی،
کہا کہ میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر دی چائے پینے کے لیے، خود چائے پینے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو دیکھا واقعہ اس نے خود سنایا، کہنے لگا کچھ دیر کے بعد اوپر کام چل رہا تھا تو 5ویں منزل سے ایک مزدور گرا اور گر کر کے میری موٹر سائیکل کے اوپر لگا، اور اتفاق کے بعد اسے کوئی چوٹ نہیں لگی، بالکل کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو کر کے وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اتنی دور سے بندہ گرا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوا ہے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یار تو اتنی دور سے گرا، چلیے سامنے سے مٹھائی لے کے آ۔ پیسے دے دیے، سامنے یہ مٹھائی کی دکان تھی، اس سے مٹھائی لینے کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا، روڈ کے بیچ میں پہنچا، ایک گاڑی آئی ٹکر ماری، اس کا انتقال۔ جس انسان کی جتنی سانسیں باقی ہیں نا، انسان نے مرنا نہیں۔ یہ ہم لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی بچانی، اس کی زندگی بچانی۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی زندگی لینا چاہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک بندہ ہے، اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا روک کے دکھا دو۔ ساری دنیا ایک کے پیچھے لگ جائے، بھائی اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا بھائی تم لوگ مارو، میں ذرا بچا کر کے دکھاتا ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کو مارنے کے لیے 13 گولیاں لگی۔ لوگوں نے اس کو مرا ہوا سمجھ کر کے اس کو وہیں پھینک کے چلے گئے۔ بعد میں کچھ بندے گزرے تو اس نے فریاد کی، آواز اس کی آہیں سنی، سننے کے بعد دیکھ لیا تو بندہ ہے، زندہ ہے، اس کو اٹھا کر کے لے گئے ہسپتال، علاج کیا، بندہ صحیح ہو گیا۔ ایک خان صاحب سنا رہے تھے ایک آدمی نے گاؤں میں 13 بندوں کو مارا، قتل کیا، وہاں سے جان بچانے کے لیے کراچی آیا، کراچی آ کر کے 1.5 سال یہاں پہ رہا، اور رہنے کے بعد ایک دن ایک رات اپنی چھت کے اوپر سو رہا تھا، کوئی اندھی گولی آ گئی اور وہ گولی اس کو لگ گئی، انتقال۔ تو دنیا کی جو زندگی ہماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر زندگی بنا رکھی ہے۔ جو انسان محنت کر لے اس نے بھی وہ زندگی گزارنی ہے، محنت نہ کر لے اس کی بھی وہ زندگی گزرنی ہے۔ لیکن دیکھیے ہماری زندگی برف کی طرح ہے۔ جو انسان برف کو پانی کے ساتھ شامل کر کے استعمال کرے گا تو پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، گرمی میں اس کے کام آئے گا، اور شربت بنا کر کے بیچے گا تو وہ اس سے پیسے کمائے گا، محنت کرے گا۔ اور جو انسان برف کو کھول کر کے بیٹھ جائے تو کچھ دیر کے بعد ساری کی ساری برف پگھل کے ختم ہو جائے گی۔ یہی ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو دنیا میں محنت کر کے گزار لیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے اللہ تبارک و تعالی نے صفت ذکر فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اور لیکن اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی۔ جی جو اللہ والے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ دل سے ذکر کر لو، دل سے ذکر کر لو۔ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہوتا ہے، بگڑتا ہے سارا جسم بگڑتا ہے، وہ دل ہے۔ جب انسان کا دل بنتا ہے اور اس سے ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جب دل سے ذکر کرتے کرتے ان کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گاہک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے روح میں سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔
ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت اسماعیل شہید رحمہ اللہ جہادی مہم میں ایک بار ملتان آ گئے اور ایک اللہ والے سے ملے، اور مل کے جب واپس جانے لگے تو وہ اللہ والے بعد میں بتانے لگے کہ بھائی میں نے ان سے بہت اصرار کیا کہ آپ نیچے اتریں، کھانا کھا لیں، تھوڑا سا وقفہ کر لیں۔ کہنے لگے نہیں، میرا مقصد تھا آپ تک جہاد کا پیغام پہنچانا، وہ مقصد ہو گیا، مجھے واپس پہنچنا ہے اپنی منزل پہ۔ تو وہ اللہ والے بتانے لگے کہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے تھے، اسماعیل شہید کو چھوڑیے، اس گھوڑے کا ایک ایک بال بھی اللہ اللہ کا ہوتا تھا۔ تو دوستو، جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کے رومے رومے سے ذکر جاری ہوتا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ تھوڑی سی پریکٹس ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عجیب قسم کی باتیں شروع کر دی، درزی کی باتیں، دوسری چیزیں، یہ اس لیے میں نے شروع کی کہ دیکھیے دنیا میں انسان جہاں پہ وقت گزارتا ہے، جس محفل میں وقت گزارتا ہے، اس محفل کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از خوشبوئے دل آویزی تو مستم بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن چند روز با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے بودم۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار حمام کے دروازے پر میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ کو مٹی لگی ہوئی تھی، وہ مٹی میرے ہاتھ کو لگی۔ جیسے وہ مٹی میرے ہاتھ کو لگی تو میں نے سونگا تو بڑی زبردست قسم کی خوشبو تھی۔ میں نے اس مٹی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو کہ تمہاری اتنی عجیب خوشبو سے میں تو مست ہو رہا ہوں، مدہوش ہو رہا ہوں۔ اس مٹی نے مجھ سے کہا، مٹی کہنے لگی کہ میں تو ایک بگفت من گلے ناچیز بودم، کہنے لگی کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، ولیکن چند روز با گل نشستم، لیکن کچھ دن میرا وقت گزرا ہے پھولوں کے ساتھ۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد، میرے ہم نشین کی خوبصورتی، اس کی خوشبو نے میرے اندر اثر کر لیا، وگرنہ من ہما خاکم کے بودم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو عام پڑی رہتی ہوں، بیکار قسم کی۔ تو یہ جو صحبت ملتی ہے اللہ والوں کی، تو اس صحبت سے ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے کہ وہ ذکر کرنے والے، ہم بھی ذکر کرنے والے بننا چاہیے۔ درزی والے کے پاس، درزی کے پاس بیٹھ کر کے ایک بندہ درزی بن جاتا ہے، مکینک کے پاس بیٹھ کر کے ایک بندہ مکینک بن جاتا ہے، گاڑی چلانے والے کے پاس بیٹھ کر کے کچھ وقت میں بندہ ڈرائیور بن جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھ کر کے بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، پائلٹ کے پاس بیٹھ کر کے بندہ پائلٹ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ جمال ہم نشین در من اثر کرد والی بات، ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس اثر کی وجہ سے دوسرے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، اثر ڈالتا ہے، ان کے اندر جو کمال تھا وہ کمال دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو ہمارے معاشرے میں اس گئے گزرے ہوئے دور میں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ نام چاہیے، نہ نمود چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، بس صرف اتنا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ، 24 گھنٹے کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نکالو، لگا لو، پر یہ ہے کہ کچھ توجہ کر لو اپنے دل کے اوپر، دل پر توجہ ڈال کر کے اللہ اللہ کرو۔ یقین جانیے جب انسان دنیا میں اس طرح سے اللہ اللہ کرتے ہوئے وقت گزار لیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے جسم کو اطاعت والی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا دل پھر بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوتی ہے، کہیں پر میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کرے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کرے، دل سے ورد کر لیا کرے، جہاں اللہ اللہ کا ذکر اللہ والے سکھاتے ہیں وہاں پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو انسان کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، اللہ اللہ کا ورد کرے گا، اللہ مرتے دم اسے ضرور کلمہ طیبہ نصیب۔
ہم دنیا میں ساری جو محنت کرتے ہیں وہ کس لیے؟ تاکہ ایک آرام دہ زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے دنیا کی زندگی قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہم مکان بنا لیتے ہیں پر مکان میں رہنے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے۔ ابھی کی بات ہے، ابھی رمضان میں ایک دوست نے سنایا، کہنے لگے کہ ان کے ماموں کا انتقال ہوا، ڈیفینس میں ان کا ایک بنگلہ تھا، اس پہ کیس چل رہا تھا، اور خود یہاں پر لالو کے لیے ناظم آباد میں رہتے تھے۔ تقریباً 20 سال انہوں نے کیس لڑا، 20 سال کیس لڑنے کے بعد وہ کیس جیتا، اور کیس جیتنے کے بعد اس بنگلے کی سیٹنگ کر لی کہ چلو بھائی اب وہاں سے ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ سیٹنگ کر لی، سیٹنگ کر لینے کے بعد کچھ کام پڑا، اسلام آباد چلے گئے، واپس آ رہے تھے، رستے میں ان کا انتقال۔ انسان رہنے کے لیے مکان بنا لیتا ہے لیکن اس مکان میں رہنے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے۔ انسان صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے رات کو دودھ مکھن ڈبل روٹی لے کر کے گھر آ جاتا ہے، اور وہ ناشتہ کسی اور کو نصیب ہوتا ہے، اسے نصیب ہی نہیں۔ انسان ساری زندگی گورنمنٹ ملازمت کرتا ہے، اس کی نظر آخری پینشن پہ ہوتی ہے کہ چلو پینشن ملے گی میں آرام دہ زندگی گزار لوں گا، لیکن پتہ چلا کہ انسان کا انتقال ہوا، پینشن اس کے ورثہ کو۔ اس لیے دوستو جو انسان اللہ اللہ کر لیتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی آباد گزرتی ہے، اور مرتے دم اس کو کلمہ ملتا ہے۔ جس انسان کو کلمہ مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وقت میں زبان سے کلمہ جاری ہو گیا وہ جنت چلا گیا۔ یہاں دنیا میں ہماری کامیابی مکان بنا کر کے اس میں رہائش اختیار کرنا، کسی کو نصیب ہوتا ہے کسی کو نہیں، لیکن جو کلمے کی برت کرے گا، اس کی محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور آخری ٹائم میں کلمہ نصیب کریں گے۔ جسے کلمہ نصیب ہو گیا اس کو جنت کے محلات میں۔ آج ہم جانتے ہیں معاشرے میں مکان بنانا کتنا مشکل، خون پسینے کی کمائی کر کے انسان کچھ پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ چھوٹا موٹا مکان بنا لیتا ہے، اور اس کا نصیب ہونا یقینی نہیں ہے۔ لیکن جو انسان کلمے کی محنت کرے گا، اپنے وجود پر محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلمے کی موت نصیب کریں گے۔ جسے کلمے کی موت نصیب ہو گئی اس کے لیے جنت کے محلات پکے ہیں، وہاں کی آرام دہ زندگی پکی ہے، وہاں کا سکون پکا ہے۔ دنیا میں عام طور پر ہے انسان سکون کی تلاش میں۔ ایک معاشرے کی بات عرض کر دوں، ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کرم ہے، لاکھوں کرم ہے، اور جن کا تعلق دین سے ہوتا ہے بھلے پورا نہیں، آدھا آدھا تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہ سکون کی زندگی دیتے ہیں۔ علماء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، 1 نمبر علماء، ہماری طرف 2 نمبر علماء نہیں، 1 نمبر علماء۔ ہم لوگ نام کے عالم بن گئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ میں عام طور پر عام بیانوں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ساری مغربی مشینری، ساری دنیا کے لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یار مولوی کھاتا کیوں ہے، مولوی پیتا کیوں ہے، تنخواہ مولوی کو کیوں مل رہی ہے، مولوی کو تنخواہ نہیں دینی، بھائی 10-15 ہزار سے مولوی گزارا کر لے، نہیں تو چھٹی کر لے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، معاشرے میں ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے کہ مولوی زیادہ کھا کے تو مرا ہے، بھوکا کبھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ تو جو انسان دنیا میں 1 نمبر کی میں بات کر رہا ہوں، ہم تو 2 نمبر بن گئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کی وجہ سے پالنا شروع کر دیا۔ جو 1 نمبر بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں کیا دیں گے اور آخرت میں کیا دیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا اس کو کیا ملے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا رجل یجیء بعد ما ادخل اہل الجنت الجنہ، وہ ایسا آدمی ہوگا کہ سارے جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے تو وہ آئے گا، اور اسے بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ سارے جنتی جنت جا چکے ہیں، میں آخری جنتی ہوں۔ جنت کے دروازے پر جب وہ پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا عبدی ادخل الجنہ، میرے بندے جنت داخل ہو جائے۔ وہ وہاں سے اکڑے گا، کیف یا رب وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، اللہ میں جنت میں جا کر کے کیا کروں گا؟ سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں، سب سیٹیں پر ہو چکی ہیں۔ وہ مشہور شاعر ہے، کہتے ہیں کہ جنت کی سیٹیں پر ہو چکی ہیں، اب جہنم بھی چھوڑا ماں مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ ساری سیٹیں پر ہو چکی ہیں، جنتی سارے جنت میں چلے گئے، اب جا کر کے جگہ کون سی بچی ہے کہ میں چلا جاؤں؟ بندہ چھوٹی دماغ کا، چھوٹا دل کا، تو وہاں پر بھی یہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے اترضی ان تکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، میرے بندے تیرے کو دنیا کی بادشاہت جتنی بادشاہت اگر دے دی جائے جنت میں تو کیا تو خوش ہوگا؟ آج ہمارے ملک میں یا ہر ملک میں لوگ لڑتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ کون بیٹھے، صدر کی کرسی پہ کون بیٹھے۔ سب کو معلوم ہے 5 سال کے بعد تو یہ کرسی چھننی ہے، اور پاکستان کا موسم اللہ نے ایسا بنایا کہ 5 سال کوئی پورا ہی نہیں کر پاتا۔ تو وہاں پر اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، چل تیرے کو دنیا میں ایک بادشاہ کو، وزیر اعظم کو ایک ملک جتنی جگہ ملتی تھی اتنی جگہ دے دوں تو خوش ہوگا؟ کہے گا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، رب رضیت، اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب اللہ کے سامنے بندہ کہتے کہ اللہ میں خوش ہوں، اللہ اور زیادہ خوش ہو، کہے گا رب رضیت، اللہ میں راضی ہوں اس پہ۔ فرمایا اللہ کا مثلہ ومثلہ ومثلہ، اچھا تو خوش ہو گئے، تیرے کو اس جتنا 3 گنا ملے گا۔ پہلے تو بندہ یہ پریشان کہ اللہ جگہ ہی کوئی نہیں، اب ایک حکومت جتنی جگہ مل گئی، بندہ خوش ہو گیا، اللہ نے اس سے 3 گنا بڑھا دیا۔ بندہ پھر خوش ہو کے کہے گا رب رضیت، اللہ میں تو خوش ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اللہ کا ھذا وعشرۃ امثالھا، تجھے یہ بھی ملے گا اور اس جتنا 10 گنا اور ملے گا۔ یوں سمجھ لیں پاکستان جتنے 40 گنا بڑی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہنے لگے کہ اللہ یہ تو ادنا شان والوں کی یہ حالت ہے، جو اعلیٰ ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولئک غرست کرامتهم بیدی فما عین سمعت ولا فما عین رات ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے مہمانی کا سامان میں نے اپنے دست قدرت سے تیار کر کے رکھا، کسی آنکھ نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں وہم و گمان تک نہیں۔ تو دوستو جو انسان کلمے کی پریکٹس کرے گا، میں نے پہلے عرض کیا درزی کے پاس بیٹھ کے سینے کی پریکٹس کرے گا تو درزی بن جاتا ہے، ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر کے پریکٹس کرے گا یہ ڈرائیور بن جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھ کے پریکٹس کرے گا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ دنیا میں جس لائن میں انسان بیٹھ کے محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائن سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ کیا جو انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے خلوص سے نیت کے ساتھ محنت کرے گا اور وہ بھی کسی اور چیز پہ نہیں، اللہ کی مشق کر کے، اللہ کا اسم ذات پڑھ کر کے، لا الہ الا اللہ کا مشق کر کے، اللہ اس کو ایم ہی چھوڑ دے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، جہاں ہم دنیا کے کاموں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کے لیے وقت نکالیں، وہی کسٹمر سے بات کرنی ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، آفس جانا ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، دکان کھولنی ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، فیکٹری کھولنی ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا ہم ٹائم نکالیں۔
اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال دیں۔ میں عموماً ساتھیوں سے زیادہ گستاخی نہیں کرتا، میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی ہم جب سونے لگتے ہیں نا، باقی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 ٹائم ہمارے پاس ضرور ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں، مسجد جا کر کے جب اذان ہوتی ہے کوشش کر لیں اذان کے ساتھ ہم مسجد جانے کا اہتمام کریں، مسجد جائیں، وہاں پر وضو کر کے تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ لیں، پھر 5 منٹ 10 منٹ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے سر جھکاوے اللہ اللہ کی پریکٹس شروع کریں۔ دوسرے نمبر پر سونے سے پہلے جب ہم بستر پہ جاتے ہیں نا، تو کچھ ٹائم ہماری زندگی میں ایسا ضرور گزرتا ہے کہ جس میں ہماری آنکھ نہیں لگتی، بلکہ لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں مولوی صاحب کو وظیفہ بتا دیں کہ پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی، نیند ہی نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے تو موقع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، کیونکہ جتنے اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، ادھر مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، مراقبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی لیٹنے کے بعد شروع کر دو اللہ اللہ، ذکر کرنا شروع کر دو، زبان سے دل سے ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ نیند نصیب کر دے گا۔ اور جو اللہ والے فقیر ہیں جو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی سونے سے پہلے جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے مسنون طریقے سے باوضو ہو کر کے سونے کی کوشش کریں، لیٹیں، اور لیٹنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ جب تک ہم گہری نیند میں نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہمارا دل اللہ اللہ کر دے گا۔ اور میں یقینی طور پر آپ سے کہتا ہوں پریکٹس کر کے دیکھیں، اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کا دل اس وقت بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ بھائی ہم سوتے میں، چلو یہ فضول ٹائم ہے، بیکار ٹائم ہے، نیند بھی ہو رہی ہے اور اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے۔ جب ہم اس طرح کی پریکٹس شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کریں گے اور ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا، ہم گاڑی چلا رہے ہوں گے ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا۔ تو اس لیے دوستو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جب انسان پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے تو درزی کے پاس بیٹھ کے درزی بنتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے پریکٹس کرے گا، انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ والا بن جائے گا اور اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔